اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی معیشت اور دہشت گردی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری اولین ترجیح دہشت گردی کو ختم کرنا اور پاکستانی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑے مسئلے پاکستان کو درپیش ہیں وہ یہی ہیں۔ ایک یہ کہ جگہ جگہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، خود کچھ دھماکے شروع ہو گئے ہیں، حملے شروع ہو گئے ہیں، کراچی ہو جائے، اسلام آباد ہو جائے، بلوچستان ہو جائے یا خیبر پختونخوا کے علاقے ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول پر چند سال قبل حملہ ہوا اور اس کے بعد سیاسی ساری جماعتیں، سماجی جماعتیں، علماء کرام اور حکومتی ریاستی ادارے سب ایک پیج پر آ گئے اور ایک پیج پر آ کر انہوں نے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا۔ جنرل راحیل شریف کا یہ دور تھا اور اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی بنی اور چاروں صوبوں کے اندر ایپیکس کمیٹیاں بنی صوبائی، اور اس کے تحت دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی اور 2-3 سالوں کے اندر الحمدللہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پاکستانی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی، حالات شروع ہو گئی۔ کبھی کراچی کے اندر سفر کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اگر کوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا، اسے خبر نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ گھر پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ کسی بھی وقت ہنگامے شروع ہو جاتے تھے، کسی بھی وقت شہر بند ہو جاتا تھا، کسی بھی وقت کہیں پر بھی دھماکہ ہو جاتا تھا اور اغوا برائے تاوان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کراچی سے خیبر پختونخوا تک اور گوادر تک ہر طرف سے یہ ایک دہشت گردی کا عفریت تھا جس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سیکورٹی اداروں نے، پاک فوج نے، علماء کرام نے، تمام لوگوں نے مل کر دہشت گردی کے خلاف یہ آواز اٹھائی اور اس کے بعد یہ دہشت گردی تھمی تو پاکستانی معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی، کاروبار چلنے لگا، زندگی کا پہیہ چل پڑا، معیشت کا پہیہ چل پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر معیشت بہت اوپر جا رہی تھی۔ ہمارے تاجر دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے گزشتہ 3-4 سالوں میں جتنے ہم نے کاروبار چلایا ہے اور جتنی ہم نے کمائی کی ہے اتنی تو گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے نہیں کی، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ معیشت بہتر ہوتی ہے جب امن ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا باری تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پھر کہا ورزق اہلہ من الثمرات، اس کو رزق بھی عطا فرما۔ جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں خوشحالی ہوتی ہے، جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں کاروبار چلتا ہے، جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں معیشت کا پہیہ چلتا ہے، جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں پر خوشحالی آتی ہے، لوگ وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، جہاں جہاں دہشت گردی تھی وہاں کی معیشت ختم ہوگی، ادارے ختم ہو جائے، لوگوں کی زندگی اجیرن ہوگی اور یہاں تک کہ وہاں پر انارکی پھیل گئی اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ ادارے تباہ ہو گئے، وہ ملک تباہ ہو گئے، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ عراق کو دیکھ لیں، شیشان کو دیکھ لیں، فلسطین کو آپ دیکھ لیں، کشمیر کو آپ دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں اور جتنے ممالک ہیں اب ان کا جائزہ لے لیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ امن۔ اس لیے پاکستان میں قیام امن کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت لوگ ہو، اپوزیشن ہو، سیاستدان ہو، پاک فوج ہو، سیکورٹی کے دیگر ادارے ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، عوام، سب کو باہمی مل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ملکی معیشت بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو جو پالیسیاں بنے گی سب کا اس کے اندر رول ہوگا۔ تو اب دیکھو حکمران کیا کر رہے ہیں،
اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ ایک سیاسی جماعت دوسرے سیاسی جماعت کی اتنی مخالف ہے جو اس کے جان کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کی فحش ویڈیوز آڈیوز نشر کی جا رہی ہیں، ایک سیاسی جماعت کے کارکن کوئی کسی کو یوتھی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو جیالہ کہہ رہا ہے اور کوئی کسی کو پٹواری کہہ رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرف ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، الزامات کی جنگ چل رہی ہے، انا کی جنگ ہے۔ ملک و قوم کے لیے اپنی ذاتی مفادات کو پس پش ڈالنا چاہیے، اپنی انا کو ختم کر کے ملک و قوم کے لیے سوچنا چاہیے۔ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کی جماعتیں، تمام سیاسی لوگ، تمام ادارتی لوگ اور ریاستی ادارے ایک پیج پر آ جائیں، کوئی ایک ایسا سیٹ اپ لے کر آئیں کہ جو 4 سال تک چلے۔ جب چلے گا تو معیشت کا پہیہ چلنے لگ جائے گا۔ تو آپ نے اپنے ذاتی مفادات کو ختم کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہر طرف مایوسی کے باتیں بیٹھی، جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوں، معیشت ہو گیا، ملک ڈیفالٹر ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایک دوسرے پر گالم گلوچ، نا امیدی کی باتیں، مایوسی کی باتیں، اس کو چھوڑیں، لوگوں کو امید دلائیں۔ پاکستان میں بہت سارا خیر پھیل رہا ہے، خیر کی باتیں ہیں، اچائی کی باتیں ہیں، لوگوں کو امید دلائیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 صحابہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت سعد بن وقاص کو، اور کہا، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 نصیحتیں کی تھی، ایک بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ تو آج سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائیں، ایک دوسرے کو امید دلائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن پاک میں بھی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے آپ نے جہاں پہ بیٹھے، دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں، گیدرنگ میں ہو، گھر میں بیٹھے ہیں، اسکول میں ہو، ہوٹل میں ہو، جہاں پر بھی ہو، آپ نے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، آپ نے خیر پھیلانا ہے، آپ نے اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے، برائیوں کو آپ نے روکنا ہے۔ اگر ہم 3 کام کر لیں، نمبر 1 دہشت گردی کے خلاف ہم سب جمع ہو جائیں، نمبر 2 ہم اپنی معیشت کو بہتر کرنا شروع ہو جائیں، نمبر 3 مایوسی کو چھوڑ کر امید پھیلائیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کرتا ہے۔ نوجوانوں کو تو یہ ماٹو لینا چاہیے کہ ڈرنا نہیں چاہیے کسی چیز سے، امید کی مشعل بنا کر، امید کی شمع ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ مایوسی کے بادل خود بخود چھٹتے چلے جائیں گے۔ آج کے اس ویلاگ کے یہی 3 پیغام ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی معیشت اور دہشت گردی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، ہماری اولین ترجیح دہشت گردی کو ختم کرنا اور پاکستانی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑے مسئلے پاکستان کو درپیش ہیں وہ یہی ہیں۔ ایک یہ کہ جگہ جگہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، خود کچھ دھماکے شروع ہو گئے ہیں، حملے شروع ہو گئے ہیں، کراچی ہو جائے، اسلام آباد ہو جائے، بلوچستان ہو جائے یا خیبر پختونخوا کے علاقے ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول پر چند سال قبل حملہ ہوا اور اس کے بعد سیاسی ساری جماعتیں، سماجی جماعتیں، علماء کرام اور حکومتی ریاستی ادارے سب ایک پیج پر آ گئے اور ایک پیج پر آ کر انہوں نے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا۔ جنرل راحیل شریف کا یہ دور تھا اور اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی بنی اور 4 صوبوں کے اندر ایپیکس کمیٹیاں بنی صوبائی، اور اس کے تحت دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی اور 2-3 سالوں کے اندر اندر الحمدللہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پاکستانی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی، حالات شروع ہو گئی۔ www.darsequran.com